بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام سورہ ابراہیم میں چل رہی تھی. ابھی سورہ ابراہیم مکمل نہیں ہوا تھا. سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے آخری حصے میں ہے، اور جس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے آج وہیں سے تلاوت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقبولیت عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی مکہ المکرمہ کے لیے کہ کئی خواہ ابراہیم بجعل ھذا البلد آمنا، کہ مولا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے بچا دے، میری اولاد کو بچا بتوں کی پرستش سے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے سے مجھے اور میری اولاد کو بچا دے. بعد مکہ المکرمہ میں اور طرافنا میں جتنے بھی عرب ہیں یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں. انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں، آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب چھوڑ دیا تھا کعبۃ اللہ کے قریب میں، کعبے کی بھی تعمیر کی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کے بنیادیں تھیں، اور وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں نے میری بیوی بچوں کو، میری اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، اور انہیں نماز کی توفیق دے اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور انہیں کو رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار کر سکیں. اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. پھر میرا بڑا سننے والا ہے، اللہ سمیع دعا، میرا پروردگار بڑا دعا کا بڑا سننے والا ہے. اس کے بعد وہ دعا جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے، اور میری ذریتی اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اور پروردگار میرے ہماری دعا قبول فرما لے. ربنا اغفر لی، اور اے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور مومنین جتنے ہیں سب کو بخش دے، خاص طور سے اس وقت جب کہ حساب کا قائم ہوگا. اور ایک آیت خاص طور سے یہاں پہ آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے. کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم کہیں، اس ظلم سے اللہ کی ذات واقف ہے، غافل نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا حال ذکر فرمایا جب کہ قیامت کے سامنے کھڑے رہیں گے، اور لوگ جن کو پکڑ لیا جائے گا وہ لوگ کہیں گے اللہ ہمارے لیے ہماری موت کا وقت تھوڑا اور بڑھا دے، یعنی ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دے. اب دیکھ ہم تیری رسولوں کی بات مانیں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے، ساری باتیں کریں گے، لیکن اس وقت ان کا ایسا کرنا کوئی کام کا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف باتیں فرمائی اور سورہ ابراہیم ختم ہو گئی. سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر شروع ہوتا ہے، اور اس کا بھی آماد راس ہوتا ہے. اس میں جو آیت بطور خاص ذکر کرنے کی وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت فرمانے والے ہیں. پچھلی ساری کتابیں غیر محفوظ رہیں، ان میں لوگوں نے کچھ ملا دیا کچھ گھٹا دیا، لیکن قرآن مجید جیسا نازل ہوئی تھی ویسی آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی. اس میں کوئی کمی کوئی زیادتی کوئی کر نہیں سکے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور فرمایا دیکھو آسمانوں میں ہم نے کیسے بروج بنا دیے ہیں اور اس کو کیسے زینت دی ہے دیکھنے والوں کے لیے. آسمان جب نظر اٹھا کے دیکھی تو اس میں کیسے خوشنما تارے ہیں، سب کچھ ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک نشانی کو دیکھ کر، قدرت کی نشانی کو دیکھ کر خالق کی محبت اختیار کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنی ہے. دوسرے آگے اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا کوئی مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنات کو پیدا کیا آگ سے. اس کے بعد آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ دیکھو میں نے ایک بشر بنایا ہے، اور اب کیا کرو میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، تم اس کے سامنے تعظیم کرتے ہوئے سجدے میں گر جاؤ. سارے ملائکہ گر گئے مگر ابلیس اکڑ گیا اور پوچھے اس سے کیوں ابلیس کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ میں نہیں کرتا اس سجدہ. تو اللہ نے فخر کیا نکل جائے سے. دیکھیے آپ یہ مضمون پہلے بارے میں بھی آیا تھا، بعد میں مختلف مقامات پر آ رہا ہے. بار بار اس کا ریپیٹیشن اس لیے
سمجھنے اور رائے کے لیے معلوم ہو جائے کہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس نے نافرمانی کی، اللہ کے وعدے سے بگاڑا، لیکن پھر اللہ سے اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے اللہ میں ان لوگوں میں نے آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا اور جگہ جگہ سے بھٹکاؤں گا، مگر الا عبادک منهم المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، جو سچے تیرے خاص بندے ہوں گے، ان کو میں نہیں بھٹکا سکوں گا۔ خود شیطان نے جو اتنی طاقت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک بندوں پر زور نہیں چلتا اس کا، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، نیک بندوں کا دامن تھام لیتے ہیں تاکہ ان کی شرح میں آ جائے، ان کی خدمت میں آ جانے سے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، اور ان کے لیے بڑی خاص نہریں پر ہیں۔ ادخلوها بسلام، اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے ایک آیت فرمائی کہ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ دیکھیے ایک بندہ جب نافرمانیاں کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو نوازتا ہے، تو وہی بندہ اگر فرمانبرداری کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا مسمار و نواز کرتا۔ دیکھیے مان غفور رحیم، میں غفور رحیم، میں غفور رحیم۔ اس کے بعد آگے لوط علیہ السلام کا پھر ذکر آیا، وہی لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، ان کی قوم نے بدبختی کی، نہایت گندا فعل کیا، اور اس فعل کے کرنے سے وہ آپ لوگوں کو بچاتے رہے۔ آخرکار جب عذاب آیا تو عذاب بھی کیسے آیا؟ کم سن بغیر داڑھی مونچھ والے بچوں کو یہ لوگ پریشان کرتے تھے، تو اب عذاب کے لیے فرشتے بھی ویسی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، آتے ہی اتنا میں کے بعد لوگوں ارے نئے مہمان آئے، تو بولے دیکھو یہ میرے مہمان آئے، ان لوگوں کے ساتھ بے عزتی مت کرو۔ وہ مہمان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، اصل میں ان لوگوں کی شامت پکاری تھی، انہوں نے ان کے ساتھ بسلوکی کرنی چاہیے، اللہ نے ان کو ایسا عذاب چکایا کہ زمین کا طبق اٹھا کر پہنچے کر دیا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بیان کی گئی، اور یہاں ایک خاص بات میں آپ سے کروں گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی۔ میں نے اس سے پہلے برس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی بات ہر بار سچی ہے۔ بندہ قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی تو ہر بار سچی ہے، پھر وہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی رات کی کھاتا ہے، اور یہاں اس نے لاکھوں کا اے حبیب تمہاری زندگی، تمہاری عمر کی قسم، تو یہ قسم جو کھائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت جتانے کے لیے۔ یہ حبیب میرا کوئی ایسا عام بندہ نہیں ہے، یہ تو میرا حبیب ہے، اس کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم نے تو آپ کو سبع مثانی عطا فرمائی۔ سبع مثانی کیا ہے؟ 7 ریپیٹ ہونے والی آیت سورہ فاتحہ، بڑا خاص سورہ ہے وہ۔ اس کے آخر میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ آپ بار بار آیتوں میں سماعت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جب کبھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کے باتوں سے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ان لوگوں کے باتوں سے، آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے ان لوگوں کے باتوں سے، کافروں کے باتوں سے، منافقوں کے باتوں سے۔ چھوڑیے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ کیا کیجیے؟ تسبیح، اور اس کی تعریف کیجیے، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائیے، اور اس کی عبادت کرتے رہیے، آخر وقت تک کرتے رہیے۔ سورہ ہجر چھوٹا سورہ تھا، بہت آئے گا۔ اب یہاں سے سورہ نحل شروع ہو رہا ہے۔ نحل کس کو بولتے ہیں؟ نحل بولتے ہیں شہد کی مکھی، ہنی بی، اس کو نحل بولتے ہیں۔ اور یہ سورہ سورہ مستوی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور وہ لوگ جو بار بار کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عذاب لانے کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھو، اللہ پاک فرما رہا ہے آ گیا اللہ کا حکم، جلدی مت کرو، اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ اور جو تم لوگ اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے اس کی ذات، بالکل۔ اس کے بعد فرمایا اسی نے تو آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اور تمہاری جتنی بھی شرکیہ باتیں ہیں ان ساری باتوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔
انسان کو اس نے نطفے سے پیدا کیا. آپ کہتے ہیں کبھی انسان کو مٹی سے پیدا کیا کہتا ہے, کبھی کہتا ہے نطفے سے پیدا کیا. نطفہ کیا ہے؟ نطفہ اسپرم کو بولتے ہیں, منی کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں الگ الگ اسٹیپ میں فرمائیں کہ ایک مقام آئے گا 17 میں بارے ہم دیکھیں گے اسٹیج بتائے گا. ایمبریولوجی بول کے سائنس کا ایک شعبہ ہے, ایمبریولوجی, یعنی جس کے اندر بچے کے ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد سے اس کی جو سائیکل ہے پیدا ہونے تک جو اس کے اندر ڈیولپمنٹس آتے رہتے ہیں, وہ سارا علم قرآن کے ذریعے ہم کو مل چکا ہے. آج کل کے دنیا کے ڈاکٹر دیکھ کے حیران ہیں, یہ سب تمہارے پاس 1400 سال سے ہم کھوج کر کے اب نکالے, انہیں اب نکالے, ہمارے آزاد پہلے دے دیے, ہمارے سب کچھ دے دیے. تمہیں کیا عرض کیا ایسے پہلے بندر سے انسان بنا, سائنسدان بولتے ہیں سن لینا, ادھر سے سننا ادھر سے اڑا دینا. اور انسان کیسے پیدا ہوا؟ انسان اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ سارا انسان پیدا فرما دیے, اور اس کی تخلیق کیا بنائے ہیں. اور اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے جانور بھی پیدا کیے, اور یہ سارے جانور تمہارے کام کے, تم ان کو کھاتے ہو, تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو, کتنے فائدے اٹھاتے ہو تم جانوروں سے. اب بہت باتوں کو نہیں جانورہ نہیں کھانا کرتے. اب شاکاہاری ماساہاری ہو, شاکاہاری بولے تو ویج اور ماساہاری بولے تو نان ویج. لوگ بولتے ہیں بھائی ہم تو شاکاہاری ہے, ماساہاری نہیں ہوئی. تو ماسا بولے تو گوشت کھانا. اب گوشت کے لیے ایک بات یاد رکھ لیجیے, آپ کو کام کی بات, پوری ہر آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں نہیں رکھا جا سکتا, کام کی بات ہے. جب بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں سن لی. دیکھیے جو لوگ خالی پتے کھاتے ہیں, مطلب جو لوگ جو جانور خالی پتے کھاتے ہیں ان کے دانت بالکل فلیٹ رہتے ہیں. بکری کو دیکھیے, گائے کو دیکھیے, بیل کو دیکھیے, بھینس کو دیکھیے, ان کے دانت پورے ایسے چپٹے رہتے ہیں. اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت نوکدار بھی ہوتے ہیں, گوشت نہیں بولتے اسے, پونچھ کی. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں قسم کے دانت بنائے, وہ بھی یہ بھی, خالی ماساہاری نہ رہو, ماساہاری بھی رہو, شاکاہاری بھی رہو. سمجھ رہے ہیں, ویج بھی کھاؤ نان ویج بھی کھاؤ, مگر وہ کھاؤ جو حلال اللہ نے کیا ہے. یہ وہ جو چیزیں مت کھاؤ. آج کل کیا کریں لوگ, برگر پیزا کی چکر میں جا کے یہ وہ کھا جائیں, اور کیا کہا کرتے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں, کیا کھاتے ہیں معلوم اللہ حلال ہوا نہیں ہوا. برگروں کی پیزاؤں کی چکر میں حلال حرام سب چلتا, اللہ بچائے. ایک بچہ میں خاص طور سے آگے میں بولا صاحب کہ ڈومینوز بول کے کوئی دکان ہے اور اس کی کئی آؤٹ لیٹس ہیں, اس کے اندر حرام قسم کا جو گوشت دیا جاتا ہے, حلال گوشت دیا جاتا ہے اس کا. آپ اپنے نوجوانوں کو بولیے, دیکھیے اس سے ہم لوگ کو مرتب نہیں ہے, ہمارے اندر حرام چیز نہیں جاتی, کیونکہ جو جائے گا وہ خود بنے گا. اب خون اگر حرام چیز سے بنے گا تو خون اندر دوڑے گا تو حرام کام کرنے کو دوڑے گا, حلال چیز سے رہے گا تو اچھے کام کرنے کو دوڑے گا. صرف کامن سینس کی بات چلیے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کا نازل فرمایا, اس کو تم پیتے ہو, وہ تمہارے شجر پانی اس کے لیے آتا ہے جھاڑو کرنے کے لیے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی, زیتون, نخیل, کھجور, آنا, انگور اور ہر قسم کے میوے پھل نکالتا ہے. آپ بولیں گے مصعب یہ تو قرآن عرب میں نازل ہوا, وہاں پہ تو سن میوے نہیں رہتے تھے نا, وہاں تو کھجور رہتا تھا, وہ تو انار. لیکن قرآن عرب والوں کے لیے نہیں, پوری کائنات کے لیے آیا ہے. قرآن والے سرکار پوری کائنات کے لیے, اور قرآن کی ساری کائنات کے لیے. آگے بڑھیے. اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے, سورج چاند کو بھی تمہارے لیے بنائے ہیں, ستارے بھی تمہارے لیے چمکائے ہیں. ہے کسی کو عقل سمجھ لیں گے؟ اللہ میں نے بولو بھائی اللہ تعالیٰ ان نبیدہ ہے, اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے سوچتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ان تعودوا نعمت اللہ کو, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے. پھر بھی انما غفور رحیم, پھر آیا غفور رحیم. قرآن میں کتنی مرتبہ آیا, بار بار اللہ تعالیٰ اپنے غفور ہونے رحیم ہونے کا اعلان کرتا ہے. دیکھو بندو اس سے معافی مانگ لو میں بخش دوں گا, رحم کر دوں گا. اب غفور رحیم کے معنی جو علماء فرماتے ہیں, غفور اور رحیم کے دونوں کمبینیشن کیا ہے تو بتلائے. یہ غفور بخشنے والا, رحیم رحم کرنے والا. جو اب تک پاسٹ میں ہو گیا اس کو بخش دیں گا, فیوچر میں رحم کر دیں گا. غفور رحیم, پاسٹ کو بخش دیں گا, فیوچر میں تم ان سے جڑے رہو, رحم کرتے جاؤ. آگے بڑھیے. 14واں پر آگے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف ارشادات کے بعد یہ فرمایا کہ لوگوں ہم نے ابھی آج سے پہلے ہم نے
لوگوں کو بھیجا رسول بنا کر اور ہم نے وہی دی اور حکم ہو رہا ہے فاسألوا اہل الذکر. دیکھو جو علم والے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لو ان کو بتایا کیا بتایا ہمارے کو, خود پڑھ لو, خود سمجھ لو, خود عمل کر لو, خود ہونے والا نہیں. جو چیز نہیں معلوم ہے وہ سیکھنے کے لیے جو جاننے والے ان سے سیکھو. اس کے بعد آ گیا صاحب ایک سجدہ آ گیا. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ساری جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, سارے چلنے والے, سارے ملائکہ, اور وہ ایسے ہیں جو اکڑتے نہیں, اور ان کی کیفیت یہ ہے وہ ڈرے رہتے ہیں, اپنے رب سے ڈرے رہتے ہیں, اور پھر جو اللہ نے حکم دیا وہی کرتے ہیں. یہ آیت آئی, آیت آتی ہم کیا کریں کہ اللہ تو نیک بندوں کا ذکر فرمایا, وہ تو جیسا کہتا ہے ویسا کرتے ہیں, ہم بھی تیرے ان بندوں میں شامل ہوتے ہیں. انہوں نے سجدہ کیا ہم بھی سجدہ کریں, اس لیے سجدہ کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت من اللہ, کوئی بھی نعمت ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. مگر ہم کیا کرتے ذرا سا تھوڑی سی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کچھ مشکل رہتے ہی اپنا ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہے, سب کچھ ہے. ایسا آپ بولے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں بولے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو اڑا دیتا ہوں, ہاں ٹکٹ ہے آپ 2 لاکھ دیتا ہوں, بولے تب کو بھائی 2 لاکھ دے, 2 لاکھ کا گھوڑا جو کرتا ہے. تو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ تو نہیں ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اس پر شکر کیجیے. ایک فارمولا مل گیا ہم کو, شکر کرتے جاؤ نعمتوں میں اضافہ ہوتے ہیں, نہ شکر کریں گے کک آؤٹ کر دیتے اللہ تعالیٰ. خیر آگے بڑھیے. یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اب سوکھی زمین رہتی لیکن اس کے اندر ہریالی آئے, تازگی آ جاتی ہے. یہ ایسی چیزیں سنو لوگوں, سن کے اللہ کی راتوں کی مان رکھنا. اس کے بعد اور ایک زبردست نشانی کا, دیکھیں کیا نشانی ہے. دیکھو ہم نے تمہارے لیے چوپایوں میں, چار پاؤں کے جانوروں میں زبردست ایک سبق رکھا ہے. کیا ہے؟ ان کے ذریعے ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے ایسی چیز پلاتے ہیں جو خون اور گندگی دونوں کے بیچ میں سے, آپ دیکھیے ادھر خون انہیں گندا اور گندگی یعنی غلاظت وہ گندگی, ان دونوں کے بیچ میں سے صاف ستھرا اللہ تعالیٰ دودھ پلاتے نہیں پلاتے. کیا قدرت ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا, ہاں وہ قدرت اللہ نے ایسی بنائی ہے. ایک ہی پیٹ ہے, اتنا کا پیٹ اس کا, اس کے اندر ہی وہ آٹا بھی ہے جس میں گندگی ہے, اس کے اندر ہی جسم میں خون پھر رہا سب کچھ ہے. یہ 2 گندگیوں میں سے ایک صاف ستھرا پیور ایسا پانی ایسا چربا کہ اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. گاٹ پاؤڈر ملا دو, انہوں ملا رہے ہیں, انہوں ملا رہے ہیں, پاؤڈر ملا کے کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم. مگر جو اوریجنل دودھ رہتا اس کی بات کیا تھی, لوگ ہم بولتے ہیں مذہب انجیکشن ہے وہ کیا کر لیتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ دودھ کو نشانی بنایا کہ جانوروں میں سے تو گندے چیزوں میں سے میٹھے سے پاک دودھ نکالا. آپ پیتے ہیں اس کے لیے تو بولتے ہیں کیلشیم ہے اور کیا ہے, دودھ پیو صحت اچھی ہوتی ہے. اللہ کی شان ہے. لبنن خالصا صائغا للشاربین, خالص پیور دودھ ہے اللہ تعالیٰ اور پینے والوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور کیا بولے اللہ تعالیٰ, دیکھو کھجور کے لیے, کھجور میں, انگور میں, جس سے تم جو ہے کھینچ کے نشہ کرتے ہو, صحیح دیکھا جائے تو وہ تو صحیح اس کے لیے دیے, اس کا غلط استعمال کر رہی. انگور کو سڑا دیتے, سڑا کے بدبو کے بعد اس میں سے تو رس نکالتے تو شراب ہوتا. اس لیے میں کیا بولا ایسے پیش کیا کہ وہ چیز تو گندی ہے حرام. اور عرب میں کھجور کی بھی شراب ہوتی, کھجور کو بھی سڑا دیتے, خوب سڑائیں گے, اس میں بدبو ہوتی, اس سے شراب ہوتی. تو اللہ تعالیٰ وہ تو آخری سے تمہارے لیے, لیکن تم کیا کریں اس کو نشے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. اب آئیے صاحب یہ سورہ کا نام کیا ہے بولا میں, نحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اور آپ کے رب نے دیکھیے اللہ چاہے تو ایسا کہہ سکتا ہے میں نے شہد کی مکھی کو یہ سکھایا, کہہ سکتا ہے نا, ایسا نہیں. آپ کے رب نے, اے مصطفیٰ آپ کے رب نے سکھایا. یہ آپ کیوں آ رہے ہیں بیچ میں, بار بار آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو دنیا فراموش نہ کرے. دنیا کیا بولتے ہیں آج کل, ہم کو قرآن پر صاحب ان کی بات کیا کرنا, قرآن پر قرآن آ گیا, پڑھ لینا, سمجھنا, عمل کر لینا. تو دیکھیے قرآن کو پکڑ کے صاحب قرآن سے دور نہیں ہو سکتے. کہاں تک پائیں گے؟ تو جناب بھائی بہتور ٹھیک جائیں گے, کتنی دور جا کر سرکار کو چھوڑ کے
سرکار کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، نہ کلمے میں چھوڑ سکتے، نہ اذان میں چھوڑ سکتے، نہ اقامت میں چھوڑ سکتے، نہ مرے میں چھوڑ سکتے، نہ خبر میں چھوڑ سکتے، نہ حشر میں چھوڑ سکتے. لوگ بولے He is just like postman. معذلہ استغفراللہ. اس میں خط لا کے دے دیے سرکار، یہ خط ہے یہ پڑھ لے اور مت لے. سرکار جاتے کرنا کرے 2 گھنٹے پانی ڈولی سرکار کا نام لینا توفیق نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بھی سرکار کے صدقے میں پڑھتے ہیں، سرکار کا نام لے کے پڑھتے ہیں. اور کیوں نہ پڑھے صاحب، یہ ہے کیا قرآن؟ یہ قرآن اللہ اس کے رسول کے بیچ کا کنورسیشن ہے، گفتگو ہے. آگے بڑھیے. اللہ پاک فرما رہا ہے دیکھو میں اس کو سکھایا. یہ کیا کرتی ہے؟ جا کے رس نکالتی ہے پہاڑوں میں سے، گھروں میں سے، جھاڑوں میں سے لا کے اس کو کیا کرتی ہے؟ تم کھاتے ہو اس کے رس کو کیا کرتی ہو؟ لا کے جمع کرتی. فصل کی سکول عربی کی ذکر آپ کے رب کے راستوں پر وہ چلتی ہے. یخرج من بطونها اس کے پیٹ سے نکلتا ہے ایسا شراب تو وہ نہیں، ہر قسم کے پینے کی چیز کو عربی میں شراب بولتے ہیں، اردو میں شراب بولتے ہیں، وہ پانی کی شراب ہوتی ہے. مختلف الوان ہو اس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. دیکھیے شہد کا بھی آپ دیکھیے چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، لال، چاکلیٹ، وہ بھی الگ الگ. پھر کیا بولے اللہ پاک؟ یہ بات خاص سنیے، شہد ہے اس میں فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا. قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے. اس لیے ہمارے بجا حضرت اللہ جب بھی کسی کو بولتے میاں دیکھو ایسا ہے ذہن تیز ہونا ہے، ایک دعا دے دو، وہ دعا شہد کے پڑھو 4 صبح میں انشاءاللہ 2 کام ہو جائیں گے. دعا بھی اثر کرے گی، شہد بھی اثر کرے گا، وہ بھی شفا یہ بھی شفا. آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ تم میں سے جس کو فضل فرماتا ہے بے حساب فضل فرما کر رزق میں زیادتی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ کی مرضی ہے. اور دیکھو تم کو اللہ جعل لكم ازواجا، اور تمہارے لیے اللہ نے تمہارے ہی لوگوں میں سے جوڑے بنا دیے، اور پھر تمہارے جوڑوں سے بیٹے بیٹیاں پترے پتریاں، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے رزق طیب عطا فرمایا. اور اس طرح اللہ نے فرمایا لوگوں جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، ہم تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالے تھے، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. لا تعلمون شیئا. پھر کیا کرے؟ وجعل لكم السمع، ہم نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، والابصار دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، پھر والافئدہ اور سمجھنے کی دل عطا فرمایا. لعلکم تشکرون. یہ سب کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار ہو. میں ایک مرتبہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے سننا دیے، پہلے لسننگ کیپیسٹی، بعد میں دیکھنے کی صلاحیت. ہم دیکھتے بچہ پیدا ہونے کے ساتھ دیکھتا، تو پہلے دیکھنا بولنا تھا اللہ تعالیٰ، بعد میں سننا بولنا تھا. لیکن ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا مقصد غلط نہیں ہو سکتا. غور کرنے پر پتا چلا بچے کے آنکھ تو رہتے لیکن انہیں دیکھا نہیں اس سے. بچے کی آنکھ نہیں تھی وہ دیکھ کیا آواز کرو پلٹتا، لیکن نظر ٹھہرتی نہیں، اس کی نظر کچھ دنوں میں ٹھہرتی. اس لیے کان پہلے کام کرتے، آپ بعد میں کام کرتے. اللہ نے وہی ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کروایا. سوچے غور کرے تو کیا کیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے تمہارے رہنے کے لیے، پھر تمہارے جانوروں کے چمڑوں کو وہ بھی نعمت بنایا تھا. جانوروں کے چمڑے ہوتے نا، چمڑوں سے کیا کرنے بناتے؟ اب آج کل تو ہم اسٹیل یہ وہ بنا رہے، پہلے جو ہے جو سلائی ہوتی تھی وہ چمڑے کی ہوتی تھی، بہت سے چیزیں چمڑے کے بنتے تھے. تو ان سارے چیزوں کو یاد دلا رہا ہے یہ نعمتیں ہیں اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں کے سائے بنائے، اور تم ان سائے سے فائدہ اٹھاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو. آگے بڑھتے ہیں. ہم ہر کسی کو اٹھائیں گے ایک دن. کون سا دن؟ قیامت میں اٹھائیں گے. اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ فرمائیں کہ جو لوگ کفر کرے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے عذاب میں اور اضافہ ہوئے گا، کیونکہ وہ فساد مچانے والے ہیں. پھر اس کا اللہ فرما رہے ہیں نزلنا علیک الکتاب، اے پیارے حبیب ہم نے آپ پر ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان فرمایا ہے، اور وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد ایک مشہور ہے جو آپ تقریباً ہر جمعے کو سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. آپ کھڑنا نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے، آپ کو نہیں کہہ رہے آپ کرو دیکھ کیا کہنا نہیں ہے.
اس کا مطلب سن لیجیے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وہ ایتاء ذی القربیٰ، اور اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، وینہی عن الفحشاء، اور گندی باتوں سے روکو، والمنکر، اور بری باتوں سے روکو، والبغی، اور بغاوت سے روکو، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے بڑھیے، ایک آیت آئی وہ لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، کیا کرتے تھے لوگ؟ جو کتاب پہلے تبدیل کیے نا، پیسے لے لیتے تھے، حکم بدل دیتے تھے۔ فار ایگزامپل بولے بھائی شراب پینا حرام ہے، مثال دے تو انہوں آ کے ایک بڑے سیٹ صاحب آ کے بولے اجی حضرت یہ بہت سخت حکم ہے، یہ پیسے لے لو کچھ کر دو، تو انہوں کیا کریں ایڈ کرتے ہیں شراب پینا تو حرام ہے، کبھی کبھی خوشی کے موقع پہ پی سکتے ہیں۔ یہ میں نے بول رہا ہوں ایسا وہ پہلے کے زمان کر کے اضافے کر دیے، آگے بڑھا دیے، اب انہوں وہاں کیا بڑھا رہے میرے کیا یا کی کتاب میں نہیں پڑھا ہو، لہذا اللہ کی نازل کردہ کتاب اضافوں کی وجہ سے پوری گڑبڑ ہو گئی، اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے کی کتابوں میں گڑبڑ کرے دوں گا، اس کتاب میں ہونے نہیں دوں گا۔ 1400 سال سے نہ زبر زیر مانا سے زبر، ایک حرف ادھر کا ادھر کا، اور انشاءاللہ نہ ہونے والا، اس لیے کہ ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حاملہ بنا دیے۔ لوگوں کیا کرے ہوتے ہیں کیا کرے، ارے یہ مسلمان قرآن کی وجہ سے مترجم کر رہے پوری یعنی تحقیق کر کے ہر جگہ نیا قرآن ملتی لے لو، خرید لینا دلا دینا، ایسے کتنے سال تک کرے۔ اب بولے اب تو کہیں قرآن نہیں ہوگی، میٹنگ ہوئی لوگ کیا ہوا بھائی پورے قرآن لے لیتے گئے جلاتے گئے، اب ہے دنیا میں قرآن ہے، ایک جنا بولا یہ کام بیکار ہے چھوڑ دو میٹنگ میں، کیونکہ ہم ایک جلا رہے ہیں 10 لکھ رہے ہیں، کیسا لکھ رہے جی؟ ارے ان کو بائی ہاتھ یاد رہتا ہو، ایک نہیں لاکھوں حافظہ ہیں، ان حافظوں کے ذریعے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہم لیتے جا رہے ہیں تو لکھتے جا رہے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، قرآن کو کبھی مٹا نہیں سکتے، وہ حافظ بند ہو گئے ختم۔ تو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو لوگو تمہارے پاس جو کچھ ہے نا وہ خرچ ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم سمجھ رہے آگے سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے جب حکم چلتا تو بولے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، لہٰذا صبر کرو اور اس کا اجر اللہ بہترین دینے والا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مومن ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا فرمائیں گے اور پھر اس کے لیے بہترین جزا ہے۔ اے لوگوں جب تم قرآن پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں اس کا حکم ہے 14 پارے سے خیال میں، اے لوگوں جب تم قرآن پڑھو تو کیا کرو، اللہ سے پناہ لے لو، پناہ حاصل کر لو شیطان سے بچنے کے لیے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ شیطان اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو نہیں ستاتا، ان لوگوں کو ستاتا جو شرک کرنے والے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے مزید ایسی آیتیں نازل فرمائی اور اس طرح پھر وہ ایک مسئلہ آ گیا جس میں اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا آخری میں، اور کہا ابراہیم بہت پیارے بہت عاجزی سے عبادت کرنے والے تھے اور اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اور اسی لیے ہم نے ان کو چن لیا سب کے لیے، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بہت بڑے اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آج کل دعوت دین کی دعوت سنیے، ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربک، یعنی بولے دین کی طرف بلائیے، آپ کے رب کے راستے کی طرف، مطلب آپ کا سرکار کا دین بلائیے۔ کیسا بلائیے؟ حکمت سے، سمجھداری کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے ذریعے، نکلتے لڑائی جھگڑا نہیں، وہ اس بات کا ہے۔ یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد یہ کرنے والے تو بات کی بات ہے، وجاہد باللتی احسن، اور اللہ نے واصبر صبرک الا باللہ، اور آپ صبر فرمائیے ان کے بولنے پر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ 14واں پارہ ختم، سورہ نحل ختم، 15واں پارہ شروع، اس کی پہلی آیت واقعہ معراج کی یاد دلا رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ، اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اس کا نام اسراء بھی ہے، اس
اس میں 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں، 15 پارے شروع سے شروع ہوتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، مکی مطلب مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ کے طواف والی مسجد سے مسجد اقصیٰ جہاں سرکار نے جا کے نماز پڑھائی پورے نبیوں کی، اس لیے کہ وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام نازل فرمائے، اس میں ایک چیز ہے کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ کی عطا بہت ہے، خوب دینے والا اللہ تعالیٰ، اللہ کی عطا پہ ختم ہونے والی ہے۔ پھر فرمائے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت ملاؤ، لوگوں ایسا مت کرو، اللہ ایک ہے۔ مکے والے کیا کرتے تھے؟ اللہ کو بھی مانتے تھے، دوسرے اور خدا کو بھی مانتے تھے، تو وہ ایسا نہیں ہے، بس ایک ہی خدا ہے۔ پھر اللہ حکم دیا اللہ نے حکم دے دیا تمہارا رب، بس تمہارا رب حکم دیتا ہے اللہ کی مت کرو عبادت سوائے اس کی۔ اور یاد رکھیے صاحب ایسے بہت سے آیتیں ہیں جب اللہ نے اپنی بات کہی، بات کرتے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ ایسی اللہ کو ایک جانو، اس کی عبادت کرو، اور والدین کی خدمت۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائیں اور یا دونوں ضعیف ہو جائیں تو ان کو ایسا بھی نہیں بولنا اف فلا تقل لهما اف، ایسا بھی نہیں بولنا، اور چھڑکی نہیں دینا، ان کے ساتھ احترام سے بات کرنا، ان کے سامنے اپنے پر بچھا دینا، اور بولے تو ہمارے پرندے نہیں ہیں لیکن چھپ جانا، عاجزی اختیار کرنا، اور سنو ان کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر مہربانی فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ بچپن میں مہربانی ہو گئی تو میں بڑا ہوا ہے نا۔ ہر آدمی ماں باپ کی مہربانی سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو جو آپ کے قریب رشتہ دار ہیں ان کا حق دیجیے، مسکین کا حق دیجیے، اور وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں بیگا میں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ شیطان کے بردرز ہیں۔ آج کل بردر بہت چل رہے ہیں، فلاں بردر فلاں بردر فلاں بردر، ہاں تو شیطان کے بردر سے کرے لوگ، اللہ نے کرے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے آپ اپنے ہاتھوں کو تنگ مت کیجیے، اللہ آپ کو دیا دیتے رہیے۔ اس کے بعد آپ کا رب جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمائے اے لوگوں اپنی اولاد کو کھانے پینے کے کمی کے ڈر سے قتل مت کرو، یہ بات سے ڈرے گئے آگے والے کی۔ آج کے لوگ جو ہے پریگننسی اسٹارٹ ہوتی دیکھ لینے بچی یہ بچہ ہے معلوم ہے آئیں گے بھائی ادھر پالیں گے تو اللہ پاک فرما رہا ہے نحن نرزقهم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دینے والے، تم کون سے رزق والے؟ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ اور فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا مطلب کیا؟ زنا بولے تو غیر عورت غیر مرد کے درمیان جس طرح کا جو بھی سمبند ہوتا ہے اس کو زنا بولتے ہیں، اس زنا سے بچنا چاہیے، انلیگل سیکشول ریلیشن اس کو زنا بولتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مت کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، وہ ایسی خطرناک آگ ہے کہ اس کے قریب سے جائیں گے وہ تو آگ کھینچ لیتے، آگ کھینچ لیتے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہاں تک جانے والے راستے بند کر دیے مجھے اللہ تعالیٰ، راستے بند کر دیے، ایسی چیزیں مت دیکھو جس جو وہاں جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو مت دیکھو جو وہاں جاتے ہیں، ایسے ماحول میں مت رہو جو اس راستے کو لے جاتے ہیں، لا تقربوا، قریب بھی نہ پہنچاؤ اس کو۔ آگے بولے یتیم کا مال مت کھاؤ، نام تو برابر کرو، اور یہ اچھی ہے کہ تمہاری جو سماعت ہے سننا دیکھنا ان سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے، تو وہ سننے کے لیے کیا کیا سنے، کتنا اچھا سنے کتنا برا سنے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھے، اچھا کیا دیکھے برا کیا دیکھے، جو ہم دیکھنے کا حکم دیے تھے وہ دیکھے، یعنی جو من میں آ گیا دیکھتے گئے۔ چلیے آگے بڑھیے، اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ پاکی ہم کو سنائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر شے چونٹی سبحان اللہ بولتی ہے، ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ فجر کے وقت میں چڑیاں چہچہاتے ہیں، ہم بولے چڑیاں چہچہا رہی نہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
کوا پکار رہا ہے اور اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور مرغا پانی دے رہا ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. تو لہٰذا اللہ کی پاکی سب بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا. آگے بڑھیے. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بار بار ہوتا. ہم نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. سب گرے، شیطان اکڑ گیا. اکڑ گیا جیتے کھا اکڑا اکھڑا. ہمارے حضرت تھے انتخاب کا، انہوں نے بولے دیکھو میں اکڑنا اچھا نہیں، انہیں اکڑا اکھڑا. اکڑنا بری بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو اونچا مرتبہ دیا ہے. دیکھیے ساری مخلوقات میں جنات ہے، انسان اور فرشتے، پرندے، درندے، چرندے، پیڑ پودے، مخلوقات، نباتات، جمادات، سب ہیں. ان سب میں سپیریئر کون ہے؟ اشرف المخلوقات. دیکھیں اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ ایک بچے نے بتا دیا کہ اشرف المخلوقات کیا ہے، تو سب کچھ نہیں دبا کا نام دیا ہے. اشرف مطلب سپیریئر مخلوقات ان کریشن میں سب سے سپیریئر. تو اللہ تعالیٰ نے جن سے بھی اونچا بنایا ہے اور فرشتوں سے بھی وہ بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتوں بھی اعلیٰ مقام. اب ہمارے سر کے گناہگار بندے کمتر ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ان کا مقام فرشتوں سے بھی بڑا ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر چیز ہمارے لیے، ہر چیز ہمارے آرام کے لیے. لا کے بکرے کو کاٹے تو بکرا بولتا ہے ایک کاٹا میں پکڑنے نہیں بولتا ہمیں سر دے رہتا. اللہ بول جانا انسان کاٹے گا تو کٹ جانا، جھاڑ کاٹے گا کٹ جانا، گاڑیاں دوڑے گا ٹوٹ جانا. وہ لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں، کل جواب دیں گے. لیکن اس ساری چیزیں بنے ہمارے لیے، ہم بنے خدا کی عبادت. یہ سمجھنا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن قیامت دن ہم سب کو ان کے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے. کچھ لوگ اماموں کو نہیں مان رہے. امام اعظم بولے تو برا کر، امام شافعی بولے تو برا کر، امام مالک بولے تو غلط کر، امام حنبلی بولے تو غلط. نہیں بھائی ہم تو خالق بس سرکار کو مانتے. سرکار کے یہ خادمہ ہیں، خدمت گزارہ ہیں، دین کے بڑے خادمہ ہیں. 1400 سال سے لوگ ان کو بڑا مانتے رہے اور ان کی ریسرچ پر عمل کرتے رہے. جیسے آپ عام طور پر بولتے رہتا ہوں میں، جیسے آپ فزکس میں جناب نیوٹن صاحب کی ریسرچ کو فالو کرتے نہیں کرتے؟ ہاں گریویٹی فورس جو ہے زمین میں، اس کے بارے میں آپ نیوٹن کا قول مانتے نہیں مانتے؟ کوئی سی وہ نیوٹن بیٹھ کے غور کرا تھا. یہ لوگ قرآن حدیث میں غور کریں، غور کر کے ہمارے لیے مسئلہ آسان بنا دیے. اب حدیث ہمیں پڑھیں گے، ہمیں سمجھیں گے تو ہم غلط نہیں سمجھ سکتے. وہ لوگ سرکار کے زمانے کے قریب کیے تھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کی صلاح بالکل اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ نماز قائم کرو سورج کے نکلتے وقت میں بھی، اور قرآن فجر کے وقت پڑھا کرو کیونکہ قرآن فجر کا جو ہے خاص ہے، اس کی شہادت بھی رہتی. اور سرکار کے لیے 5 نمازیں نہیں 6 نمازیں تھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ تہجد پڑھیے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، سرکار کے لیے ایکسٹرا، ہمارے لیے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے پیارے حبیب عنقریب آپ کو آپ کا رب ایسی جگہ بٹھائے گا جب سارے لوگ آپ کو تعریف کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقام پہ بٹھائے گا سارے تعریف کریں گے. قیامت میں جتنے ہوں گے آدم کی پوری اولاد تعریف کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک کسی اور کا ویسا مقام نہیں جیسا میرے آقا کا. اس کے بعد فرمائے رب ادخلنی مدخل صدق، اے حبیب آپ یہ دعا کیجئے یا اللہ مجھے داخل فرما سچائی کے ساتھ، اور اخرجنی مخرج، اور نکال صدق کے ساتھ، اور واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دیکھیں صاحب یہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی آیت نمبر 80 ہے. میں سنا یہ آیت خاص طور سے شوگر کے پیشنٹ ڈائبٹیز کے لیے بہت کام کی ہے. یہ زیادہ پڑھا کیجئے، یقین جتنا ہوگا فائدہ ہوتا ہوگا. کیا یہ ہوتا کہ نہیں وہ 400 کے انجیکشن لیے تو فائدہ ہوتا، وہ ہوتا کیا نہیں، یقین کم رہا تو فائدہ نہیں کم. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کا ہی تھا. اور فرمائے قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس کے لیے مومنین کے لیے. مکے والے سرکار کا امتحان لینے کے لیے کچھ سوالات کرے
ایک سوال تھا کہ بھائی روح کا مطلب کیا ہے. ایک سوال تھا کہ کچھ غار میں لوگ چھپ گئے تھے، ان لوگوں کا کیا حصہ ہے. ایک اور ایک تھا کہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو مشرق سے مغرب تک حکومت کرا، وہ کون تھا؟ تو یہ یہودیوں سے سیکھ لے لو مکے والے، آ کے سرکار سے پوچھے سوال، تو سرکار کو لگا سب بتا دیے. پہلا سوال یسألونک عن الروح، اے حبیب وہ لوگ آ کے آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو اس بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. یعنی کہ سرکار کے لیے نہیں ہو رہا ہے، سرکار آپ فرمائیے لوگوں سے، یعنی لوگوں کو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، اور اگر زیادہ سمجھائیں گے بھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی اگر میں سیکنڈ کلاس کے بچے کو الجبرا سمجھاؤں گا سمجھ نہیں کہاں ہے، سیکنڈ کلاس کے بچے کو سائن تھیٹا کاس تھیٹا سمجھ کہاں ہے، کلاس مائنس میں کہاں گھوم رہا پھر رہا ہے. تو ہر ایک لیول ہے، تو ہم ایسے لیول کے اور نبیوں کا لیول بہت اچھا ہے. قرآن ایسا کلام اللہ کا، اس کے جیسا قرآن کو بنا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چیلنج کرے، ایک کیا کرے کہ دو ایک 10 سورے بنا کے اور اس کے جیسے پہلا سکتے، 3 سورے بناؤ پہلا سکتے، پھر ایک جواب فرمائے اس کے جیسی ایک ہی سورہ بناؤ، ایک سورہ بناؤ، کوئی نہیں لا سکے. ایک بہت بڑے کو پکڑ کے لے گئے ارما، انہیں بناتا قرآن کا ٹکر پہ بناتا، قرآن کے جیسا بناتا. تو لوگوں کو بولے بھائی آپ کچھ قرآن نہیں کیا اس کے ٹکر پہ بناتے ہیں. تو اپنے صحابہ کیا کہ انا اعطیناک الکوثر کی سورہ کوثر شروع کیا ہے. تو وہ دیکھنے کے بعد مجھے سوچا کیا زبردست کلام ہے، اس کے ٹکر کا کہاں لکھوں. اب قلم چلا چل کئی لوگ خوش ہو گئے، لکھا کیا لکھا دیکھے دوست نے کیا لکھا ہے، ما ھذا قول البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ لکھا ہے ایسی. اب آج تک چیلنج کوئی لا نہیں سکتا قرآن کا جواب. اب دیکھیے آج جو آیت سنانا چاہ رہا تھا اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اے حبیب آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس، اگر سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں اور اس جیسا قرآن لانے کا ارادہ کریں ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی، تو ایسا قرآن کے جیسا کلام ہرگز نہیں لا سکتے. پہلے چیلنج آ گیا، اس کا لا ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آگے بڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اس کا ذکر فرمایا، اور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں تاکہ قرآن ایسا نازل لے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل، اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھانے کی سہولت ہو، پڑھنے میں سہولت ہو، اور غلامی ہوگی اللہ ہے. اللہ پاک خود فرما رہا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے ارے تم ایمان لاؤ تو بھی رکھ بتا دو، تمہارے ایمان لانے سے اللہ کا فائدہ نقصان نہیں ہے. اور جو لوگ علم والے ہیں سب سے پہلے تھے ان کا حال یہ تھا کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے. ہم بھی گر کے سجدے ہیں. اس کے بعد بولے وہ لوگ کہتے تھے یا اللہ تو ہر قسم کی آیت سے پاک ہے، اور پھر وہ بہت خشوع زیادہ ہو جاتا تھا ڈر. اور اللہ کا فرما رہا ہے اللہ پکارو یا رحمان پکارو، سب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. اور پھر کہا کہ اللہ کے لیے کہو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنے لیے بیٹا نہیں بنایا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. اور اس کی بڑائی بیان کرو. سورہ بنی اسرائیل ختم. یہاں سے سورہ کہف شروع ہوتا ہے. یہ سورہ کہف کیا ہے؟ یہ سورہ مکی سورہ ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 سوال رکھے، ایک روح کے بارے میں، ایک غار والوں کا قصہ. کہف عربی میں کہتے ہیں کیو کو، کیو غار. تو غار میں کچھ لوگ چلے گئے تھے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے. ان لوگوں کا ذکر ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تھے، یہ حضور پاک علیہ السلام کے تقریباً 300-350 سال پرانے لوگ ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم تھے، ان کے دشمن لوگ بہت ہو گئے. وہ لوگ چلے گئے، چلو جان بچائے کرتے نکل کے بھاگے. لوگ چاہے بولے ٹھیک ہے غار میں جانے سے ہو. جب وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا، کتا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اب جب وہ لوگ کتے بھگا کر کے نہیں رہے گا تو لوگ ہم کو پہچان لیں گے، آگے ہمارا پیچھا کریں گے. تو آیا ہے بات میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب کتے کو ہکانے لگے تو کتے کو اللہ نے زبان دی اور کہا دیکھیے میں آپ کی مخبری نہیں کروں گا. تو سنیے مخبری سمجھ رہے نا، میں مخبری نہیں کروں گا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رکھوالی کروں گا.
تو بھی وہاں چلے ایک غار میں چلے. وہ غار میں جا کے سو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سنا دیا کئی سو سال سنا دیا. اس کے بعد جب علماء اٹھے تو حالت یہ ہے کہ اٹھتے کو لے رکھا یار بہت یار سو گئے استاد سمجھ رہے ہیں 1 گھنٹہ لیٹ اٹھ رہے پر لیکن کئی سال کے بعد دیکھے اب بھول گئے. تو اپنے ایک ساتھی بولے بھائی پیسے دے جا کے ذرا مجھ سے کھانے کے لیے لاؤ. انہوں جو باہر گئے باہر نکل کے دیکھے تو باہر کے بعد سب الگ الگ ہی تھا. ایک روٹی کی دکان پہ گئے جا کے بولے بھائی پیسے دے جو سکہ دیکھے وہ کئی سو سال پرانا سکہ تھا. اب جیسے آج کل ہمارے سب کرنسی چلتی ہے انڈین گورنمنٹ ریزرو بینک اور کیا کی اگر آپ کے سامنے لا کے کوئی نظام سرکار کے زمانے کا سکہ دیے آپ کیا بولتے ہیں ارے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سمجھتا ارے میاں کے سکہ نہیں چلا بابا ابھی سو کا چلا جیسا تو وہاں بھی ایسی ہوا پریشان ہو گئے بولے یہ سکہ کچھ گڑبڑ دکھی کیا روپے کے پکڑ کے لے گئے بادشاہ کہتے ہیں جب تک حکومت بدل گئی تھی جب تک حکومت ان کے لیول کی آ گئی تھی کن کے یہ جو بار والے تھے ان کے لیول کی آ گئی تھی. پہلے بادشاہ کرے گئے تو بادشاہ وہ خوشوارے ہم ان لوگ ڈھونڈ رہے تھے ہمارے جو لوگ تھے جو چھپے تھے کتے کے ساتھ تھے اور کتا ان کے ساتھ آپ لوگ ہیں اتنے سارے اور تھے پر بولے وہاں کہاں ہے اور غار میں باقی لوگ چلو ابھی کچھ کھانے لگے. ان کے پیچھے پوری قوم دیکھنے کے واسطے کہ اتنے 100 سال بعد دن آخر سے اٹھے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے سلا کے اٹھا سکتا ہے اس کی قدرت کا کیسے ہوتا ہے. اب جو لوگ دیکھے گروا دیکھے پہاڑ کے باہر ارے یہاں اپنا ایک آدمی گیا تھا روٹی لانے روٹی لا وہ دیتے اسے میں لے کے آ ان لوگ کیا بولیں گے کیا قصہ ہو رہا یہ لوگ بچانے والے بولے چلو رے اندر چلو ہم اندر بھاگے. انہوں آئے آ کے بولے کہاں ہے وہ لوگ اندر تھے بھائی اندر سے میں دیکھ کے انہوں نے اندر گیا پھر اللہ تعالیٰ میں کر جاؤں ان کو بھی اور ان کے ساتھ والے کتے کو بھی. اور دنیا میں کھوج کرنے والے بہت کھوج کیا اور بتاتے ہیں کہ اردن جارڈن سے بولتے ہیں اس میں جارڈن کے پاس ایک ایسا باغ ملا ہے جہاں کچھ انسانوں کے ڈھانچے تھے اور ان کے ساتھ ایک کتے کا ڈھانچہ بھی تھا. اور وہ کتے کو جو نیک لوگوں کی صحبت ملی اس کا مرتبہ ایسا بڑھ گیا قرآن میں کتے کا ذکر آ گیا. کتا نجیس مگر صحبت صالح نے اس کتے کو عظمت والا بنا دیا. اور سنیے اس میں ہے وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسط ذراعیہ الوسیل اپنے ہاتھ پھیلائے ان کے سامنے بیٹھا. یہ جو ٹکڑا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 18 کا یہ یاد کر لیجئے وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ الوسیل. اگر کہیں کتے دکھ رہے ہیں آپ کو ڈرانے آ رہے ہیں آپ کی آیت پڑھ دو منڈی پلٹا رہے میرا تجربہ ہے ایسا منڈی پلٹا جیسا کہ کچھ کا منہ پلٹا رہا. اب کسی کو چھیڑے تو چھیڑتا ہے لیکن انہیں اپنی جگہ ہو جاتا آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیے مگر تو ہم باسط ذراعیہ الوسیل انہوں ادھر منڈی پلٹا دیتے. اس طرح یہ خالی سورہ کہف میں وہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر وہ آیت پڑھ دیتا بھرا. اور صاحب یہاں بھی ایک آیت ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ذرا بڑے میں لکھا ہوا رہتا ہے. اس طرح یہاں 15 پارے کے آنے کے بعد حروف کے اعتبار سے قرآن آدھی ہو چکی ہے. الحمدللہ آدھا قرآن ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ اب بولنے کتنے آدمی تھے وہ کوئی بولتا 3 آدمی تھے چوتھا ہوتا ہوتا تھا کوئی بولتا 5 آدمی تھے 6 ہوتا تھا کوئی بولتا 7 آدمی تھے 8 ہوتا. بولے میرے حبیب آپ بولیے یہ 100 باتوں سے سب سے زیادہ بہتر میرا رب جانتا ہے یہ ضرور. اور اس کا کیا ہوا لوگ وہاں پہ بعد میں مسجد بنا دی علماء دعا کریں کہ ہم مسجد بنا دیے. اس سے علماء ثابت کریں کہ اولیاء اللہ کے آستانوں کے بعد جو مسجد بنائی جاتی ہے اس کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. مسجد نماز پڑھنے کے واسطے ہوتی خالی سونے کا واسطے تعلق قائم کرنے رہتی. آگے بڑھیے اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ کہف میں ایک اور واقعہ ہے. ایک شکر گزار بندہ اور ایک ناشکرہ بندہ یہ دونوں کے باپ تھے. ایک باپ بولا بھائی دیکھو جب بھی تم کوئی اچھا کام کرو اللہ کو یاد کرو کیا حضرت ہے اللہ کو یاد کرنے کی بلا. دوسرا والا بولا نہیں بولا ایسا اللہ تعالیٰ کو آسمانہ مقصد ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں پورا باپ لگا اتنے زمانے جو کرا تھا وہ خزان میں بیان ہوا یہاں پہ. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی
زینت ہے. باقی رہنے والے چیزیں کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے جو تم کرتے ہو، وہ باقی رہنے والے ہیں. اور پھر آگے پھر آ گیا ہے اس کا آدم علیہ السلام کا ذکر، شیطان ابلیس جو سجدہ نہیں کیا تھا وہ ذکر پھر آ گیا. اس کے بعد آگے بڑھیے اللہ پاک فرما رہا ہے دیکھو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے. پھر ہم 15 بار کے اختتام تک آ گئے ہیں. اس میں آخر میں اور ایک قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آواز کر رہے تھے. آواز کے دوران اتنا زبردست آواز کرے، لوگ بولے کیا آواز کرے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑھ کے بھی کوئی کرنے والا ہے. تو ان زمانے کے نبی تھے، بولے اب میں اللہ کا نبی تو میں چھوڑ بولے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ یہ نہ تو لہٰذا بولے نہیں ہے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ایک ایسا ہے جس کو ہم نے خاص دیا ہے، ابھی تم نہیں جانتا. کیا بات ہوتا ہے، میں ملتا ہوں میں ملتا ہوں. بولے ٹھیک ہے توشہ تیار کر لو، توشے میں مچھلی تل لو، مچھلی تل کے رکھ لو. اور وہ کہاں رہتا ہے؟ سمندر کے کناروں میں رہتا ہے. ابھی لوگ ڈھونڈنے ملے، ان کے ساتھ ایک صاحب تھے یوشا بن نون کا نام. وہ دونوں چلے ڈھونڈتے ایک جگہ تھک کے سو گئے. تو جو توشہ تھا وہ توشے میں سے مچھلی زندہ ہو کے نکل کے سمندر میں چلے. یہ جو صاحب ہوشیار تھے وہ بولے نہیں گزارنا. اب چلے گئے آگے. اب بولے بھائی بہت بھوک لگی ذرا کھانا ہونے کا. ارے بولنا بھول گیا، وہ جو وہاں پہ رسوئی تھے نہیں وہاں مچھلی نکل کے سمندر میں چلے گئی. ارے بولے میاں وہی تو جگہ تھی، اس کو ڈھونڈ رہے ہم. تو پھر پڑھ لے وہاں آ کے دیکھے تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے. ان کا نام تو قرآن میں ذکر نہیں آیا، لیکن تفاصیر میں ان کا نام خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام ان کے آگے بولے صاحب آپ موسیٰ علیہ السلام پہ جاتے ہیں. بولے آؤ موسیٰ ہاں آپ کو میرا نام کیسا معلوم ہوا؟ کوئی بولے آپ کو میرا نام؟ بولے جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے اسی نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے. اللہ بتایا. پھر بولے دیکھیے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خاص علم ہے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. تم نہیں رہ سکتے؟ نہیں میں رہتا ہوں. دیکھو بابا تم صبر نہیں کر سکتے. نہیں میں کرتا ہوں انشاءاللہ میں صبر ضرور سکوں. تو ٹھیک ہے اب تم اتنا اظہار کریں تو میرے ساتھ رہنا، کوئی بھی بات ہوئی تو پوچھنا، میرے کو روکنا نہیں ٹوکنا، کچھ بولنا. جب موقع ہوگا میرے کو جی چاہے گا میں بولوں گا، تم اپنے سے پوچھنا. یہ کہیں کو کرے گا بولے اب چلے. چلتے چلتے سمندر آیا. سمندر میں ایک بہترین کشتی تھی، کشتی میں سوار ادھر سے ادھر چلے پورا واقعہ سے ادھر سے چلے. جب لوگوں کو بولے بھائی کیا پیسے بولے کے ساتھ پیسے رہے آپ بس دعا کر دیجیے. تو خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ لوگوں کی کشتی جو تھی نئی کشتی تھی اس کا ایک تختہ توڑ دے کے ڈیفیکٹو کر دی اس کی. اب موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں کہا ارے یہ کیا ہوئی؟ انہوں ہمارے پر احسان کرے ہم کشتی توڑ دیتے. میں پہلے بولا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم صبر نہیں کر سکتے. نبی ہے صاحب صبر نہیں کر سکتے، نائنصافی کو صبر نہیں کر سکتے. اس کے بعد بولے ارے غلطی ہو گئی بھائی اب سے ایک چانس ہو گئے. اچھی بات. اب چلے وہاں سے چلتے 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 ایک بستی میں گئے. وہاں بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو پکڑے مار دی اسے. وہاں پہ خوبصورت بچے کو مار دیا. کیا خوبصورت. دیکھو موسیٰ میں پہلے بول دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب توبہ کرو صاحب. اب اس کے بعد پھر کبھی پوچھا میں خود چلا. پھر آگے بڑھے چلتے چلتے جا رہے ایک گاؤں میں. اب بھوک لگی تھا باقی وہاں گاؤں میں لوگ بولے بھائی ہم بہت دور سے چلے تھے آگے ذرا کچھ ہماری مہمان نوازی کیجیے. تو گاؤں والے بولے نہ کرتے ہوئے مہمان نوازی نہ کرتے ہوئے جہاں تو نہیں کرتے. اب چلتے تھے وہ گاؤں میں ایک دیوار تھی گر رہی تھی. بولے موسیٰ آؤ دیوار کو صحیح کری. موسیٰ علیہ السلام بولے ارے بھائی یہ گاؤں والے ہمارے تو پوچھ کے نہیں دیکھیے مہمان نوازی کرو تو مہمان نوازی نہیں کر رہے اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں. اور دیوار بنا رہے تو کچھ مزدوری تو لگا ان سے نہیں ہوتا. موسیٰ میرے ساتھ اب یہاں سے الگ میں تمہارا رستہ الگ میرا رستہ الگ. یہ تو بولے آپ صاحب بھائی نہیں رہ سکتا چلا. جب جا رہے تھے بولے گرام
پہلے سن لو وہ 3 کاموں کی حکمت کیا ہے، سن لو. وہ ایسی نہیں کرا نہیں، اللہ کے حکم سے کرا. دراصل اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے بعد جو علم اللہ کا خاص ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خلقوں کو دیتا ہے. تو بولے وہ جو کشتی جو آنا اس کے پیچھے حکمت ہے، ڈھونڈنے میں حکمت ہے. ہاں وہ کشتی نہیں تھی، وہ علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جب بھی کوئی چیز اچھی دیکھتا چھین لیتا. اب اگر میں کو کشتی کو نہیں توڑتا، میرے بعد بادشاہ آنے والا تھا، آگے وہ کشتی کو لے لیتا تھا. وہ لوگ بیچارے غریب تھے، اسی کے اوپر ان کا گزر بسر تھا. مطلب سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں، جیسے ہمارے پاس آٹو چلتے نا مومنٹ کو ویسے ہی سمجھ چلتے تھے، تو ان کی گزر بسر اسی پہ تھی. اور ایسی صورت میں ان کے لیے بڑا نقصان ہو جاتا تھا. تو میں نے اس میں ڈیفیکٹ کر دیا. جو ڈیفیکٹ والی چیز ہوتی ہے بادشاہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. بات پتا چل رہا ٹھوک لیے، کام چلنے لگا، لیکن ویسا کرنے سے وہ کشتی بادشاہ کے قبضے سے بچ گئی. بظاہر وہ ان کے لیے نقصان والا ہوا، لیکن فائدہ تھا اس کو. ارے ایسا. اب دوسرا کام بچے بھی پانے ہوئی، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا. وہ بچہ بڑا غدار نکلنے والا تھا، اور اس غدار بچے کی وجہ سے ماں باپ بھی گمراہ ہو جانے والے تھے. بچوں کی وجہ سے ماں باپ بھی گمراہ ہو جاتے تو ہو جانے والے تھے. تو اللہ کی طرف سے مجھے پرمیشن ملی، میں اس کو پہنچا دیا. اب اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو بہترین باتیں ایسی فرما بڑھا صبر کرے تو اچھا بدلا دیتا اس کو. اچھا. اور وہ تیسرا حصہ دیکھو یہاں وہ جو دیوار ہے، وہ دیوار ایسی ساری دیوار نہیں تھی. وہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ وہ خزانہ محفوظ ہو جائے. دیوار گر جائے گی تو کوئی بھی خزانہ لے لے گا، تو حکم ہوا دیوار صحیح کر دو. اور وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار کی عمارت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کے والدین بڑے نیک اور صالح تھے. صالح والدین کے جانے کے بعد ان کی اولاد کے مالک اللہ ہی فرق. یہ وہ تھا جس میں تم کو صبر نہیں ہو سکا. صبر ہوتا نہیں کیسے؟ دیکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ عدل کرنے والا ہوتا ہے. ہاں ان سے صبر ہو نہیں سکتا تھا. بس اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں، تو آپ اپنی جگہ ہے، آپ کا اپنا مقام ہے، جیسے کہ اس طرح یہ واقعہ ہو گیا. پھر مکے والوں نے 3 سوال کرے. روح کے بارے میں 1 سوال کہا، دونوں کے بارے میں 1 سوال، وہ بادشاہ کے بارے میں جو مشرق سے مغرب، وہ ذوالقرنین. اور ان کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست فوج بنائی تھی اور وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اور ایک مقام پر جب ہو گئے تو وہاں کی قوم نے ان سے کہا کہ بھائی ادھر اچھے بہت خطرناک لوگ رہتے ہیں، وہ وہاں آ کے مارتے رہتے. وہ کون لوگ ہیں؟ یاجوج ماجوج، جو قیامت کے قریب کرنے والے ہیں. اور ٹھیک ہے ان کے وہ یاجوج ماجوج جو رہتے تھے، ان کے انگلش میں اس کو میگوگ بولتے ہیں. میگوگ یاجوج ماجوج. تو اس قوم کے لوگوں کے ظلم سے بچانے کے لیے بیچ میں ایک زبردست دیوار کھڑا کر دی. اور وہ دیوار کیسی تھی؟ وہ دیوار یہ اینٹ کی پتھر کی دیوار ہے. وہ ان کو یعنی جب یہ لوگ بولے تو وہ کہا ٹھیک ہے تم میری مدد کرو، میں کرتا ہوں کام. تو لوہے کو پگھلا کے شیش کسی بولتے ہیں نا، لیڈ بولتے ہیں، وہ ڈال کے پورا پیک کر دیے. اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ چاٹیں صبح سے شام تک چاٹتے. اب بولے تھوڑی باقی ہے، کل کریں گے، بولے تو جیسی ہو جاتی. قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت دے گا. ارے نہیں بھائی بہت دن ہو گیا بکری نہیں، اب چاٹتے جائیں گے، سب ایک ساتھ چاٹیں گے، گر جائیں گے. وہ لوگ آ جائیں گے، آ کے مسلمانوں پسند آئیں گے. وہ یاجوج ماجوج کی قوم قیامت کے قریب آنے والی. اس طرح یہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہوا. اس کے بعد اب آئیے صاحب یہ سورہ ختم ہو رہا ہے. سورہ کے ختم پہ ایک آیت ہے صاحب، اللہ اکبر. فرما رہے ہیں اے حبیب آپ کہیے اگر سمندر کے پانی کو اینٹ بنا دی جائے اور اس کے بعد یہ تفصیل اور زمین کے جھاڑوں کو پین بنا دیا جائے اور ان پینوں سے اس اینٹ کے استعمال کے ذریعے اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو یہ ساری اینٹ ختم ہو جائے گی، سارے قلم ختم ہو جائیں گے. اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں، اللہ کی عظمت کی باتیں نہیں.
اس کے بعد آخری آیت ہے جو اکثر لوگ چکر کھا جاتے ہیں، کیا ہے وہ؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، بشر کے بھیس میں آیا ہوں تمہارے لیے، یوحا الیہ، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور دیکھو تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اب یہ بولتے بولتے ہیں سرکار اپنے جیسے، دیکھیے یہ سرکار سے اللہ فرما رہا ہے آپ کو سامنے کریے، یہ ہم سے نہیں کہہ رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بہت بڑے زبردست عالم صاحب آئے، اچھا آپ ذرا آپ کے حساب سے بتا، ہمارے بھارت کے ایک راشٹرپتی گزرے ہیں، کمارے راشٹرپتی ابو الفقیر زین الدین عبد الکلام، ایڈریس کر رہا ہوں عبد الکلام صاحب، فار ایگزامپل ہم آگے جہاں تقریر کریں، تقریر کر کے بولتے کہ آئی ایم اسمال اسٹوڈنٹ آف یعنی ایٹامک انرجی، اگر بولے تو انہوں یہ بولے، مثال انہوں یہ بولے تو آپ کیا بولیں گے؟ اے اسمال اسٹوڈنٹ بولتے ہیں، بولتے ارے انہوں وہ جو بولے ان کا ہمبلنس ہے وہ، انہوں وہ جو بولے عاجزی انکساری ہے، اب سو ایسی بولیں گے تو نہیں ہوتا، لوگ یہ بہت بڑے جاننے والے اس کے باوجود میں چھوٹا طالب علم بول رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑے اتنے بڑے میزائل مین ہوتے ان کو میزائل مین ہوتے، تو مثال دیا سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح آپ کو بڑے عالم آگے بولے میں اللہ کے دین کی خدمت کا چھوٹا سا عالم ہوں، چھوٹا سا علم میں جاہل ہوں، تو اٹھ کے بولے گا اے حضرت جاہل صاحب ذرا مسئلہ کا بتاؤ، بول گا غلط بات ہے۔ ویسی سرکار اپنے سے اگر فرما رہے ہیں کہ میں انسانی بھیس میں آیا ہوں، فرشتہ بن جاتا تو تم حاصل نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے انسانوں میں بھیجا ہے، میرے خلیل ہو درون کو میں تم کو اللہ کا دین دینے آیا، یہ بات ہے اور تم بھی۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوئی، صاحب ختم ہو رہا ہے طریق الختم، سورہ مریم جس کا مطلب ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کا مطلب کس کو معلوم؟ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم، اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول کو معلوم، کس کو نہیں معلوم؟ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو یہ دعا کرے یا اللہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، اب دیکھیے میرے 12 بھی فائٹ ہو گئے، اب میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے، میرا کوئی خلیفہ نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے کی کو دعا قبول فرما لی۔ آپ تیسرے بارے میں سنائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دیے، یحییٰ علیہ السلام بولے نام بھی رکھ دیے زکریا، ہم تم کو یحییٰ دے رہے ہیں، اور یہ نام ہم اب تک کسی کا نہیں رکھے۔ اب سننے کو سنیے کہ جاننا میری زوجہ میری اہلیہ اتنی بڑی اور میں اتنی بڑی عمر تک پہنچ گیا، کیسا ہوگی اولاد، کیسا ہوگی اولاد؟ تو بولے ایسے چھوڑ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے تو تم کو بنا دیا، ویسے ہی بنا۔ اس کے بعد بولے میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے، تو آپ سنائے ہیں 3 دن تک تم بات نہیں کریں گے، بس تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس کا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کتاب ہے، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور یہ کیا ہے زکات ادا کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے متقی تھے، تقوی والے تھے، اپنے والدین کے فرمانبردار تھے اور کوئی گناہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، ان پر سلام کیو وہ دن جب کہ وہ پیدا ہوئے اور وہ دن جب کہ وہ دنیا سے گزرے اور وہ دن جب کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد دن مریم کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام مریم ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ عام طور پہ لوگ جن اس وقت خیر آپ بولیں کہ صاحب یہ آئیڈیا بتا رہے ہیں کوئی عامل کی صحبت میں رہنے کا بولے کیا، ایسا نہیں، بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو ڈیلیوری میں پرابلم ہو رہا ہے تو یہ لوگ بیٹھ کے پڑھ کے دعا کرتے تو اس کے ذریعے آسانی ہو جاتی ہے۔ بیوی مریم کا ذکر ہے، دعویٰ مریم کے مرتبہ سے پرائیویٹ اپنے کچھ کام میں مصروف تھے، دیکھتے کے سامنے ایک آدمی سے لگا اچھا بات ہے، بولے کون ہے تم؟ میں اللہ کی پناہ مانگوں تم سے، تو بولے میں تم ڈرو رکھو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے تم کو ایک لڑکا دینے آیا ہوں۔ ہاں میرے کو لڑکا ہوگا، میرے کو ابھی تک کوئی آدمی ٹچ نہیں کرا، میں بہت پاکسال ہوں، میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں، کوئی ٹچ نہیں کرا۔ تو بولے اللہ تعالیٰ ایسا ہی پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور اس لڑکے کو نشانی کی طرف بنا، اور یہ بات پکی ہو گئی، ہوگا فیصلہ اس کا آگے
جبریل علیہ السلام خاص جگہ پھوٹ کے چلے گئے. دیکھ آگے بڑھ کے بیٹھ ان کی پریگننسی اسٹارٹ ہو گئی. آپ صاحب کیا ہوا اب دھواں کیا بنے گی ویسی بات ہے. اس کے بعد مجھے کاش یہ ہونے سے پہلے میں مر جاتا بولوں یہ ہونے سے پہلے میں مر جاتا یہ بولوں. لیکن کیا کرتے صاحب اللہ کا حکم ہو چکا تھا. اور جب وہ ان کا پیریڈ کمپلیٹ ہوا اور جب ڈلیوری کا وقت آیا تو وہ نکل گئے دور نکل کے کہاں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معلوم وہاں ان کے لیے بڑی آسانی فرمائے. نیچے سے نہر جاری کر دیے اوپر سے کھجوروں کے جھاڑ کی ڈالی کو کڑی کر دیے. بولے کیا کرو کھجور لیتے جاؤ پانی پیتے جاؤ اور جو پیارا پیارا بچہ ہم نے دیا اس کو دیکھتے جاؤ خوش ہوتے جاؤ. شروع کے دنوں میں آرام کے لیے. اس کے بعد جب ان کے وہاں واپس جانے کا وہ اور ڈر ہونے لگا یہاں گاؤں میں جاؤں گی تو ایک جنا ایک بات ہوتا ہے کس کا بچہ ہے کہاں سے لائے لہٰذا سوچ رہے کہ تو اللہ نے حکم دیا مریم کچھ نہیں کوئی بھی کچھ بولے تو اللہ میں روزے سو یعنی خاموشی کرو گا میں کچھ سے بات کرو گا. ابھی ہمارے بچے بولے لوگ بولے مریم تم تو ایسے تمہارے باپ ایسے نہیں تھے تمہارے بھائی ایسے نہیں تھے تم یہ کیا گندہ کام کر دیا تو لوگ کیا کریں بچے کی طرف بتا دیے جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھو. لوگ بولے ہم وہ بچے سے کیسا بات کریں گے جو بچہ ابھی جھولے میں ہے جو بچہ ابھی جھولے میں ہے. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے جھولے میں سے عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے دیکھو انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب مجھے اللہ نے کتاب دی ہے وجعلنی نبیّا اور مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں سے نبی اور ہمارے سرکار 40 سال میں نبی. ہمارے سرکار اس وقت نبی جب آدم کی مٹی بنی جب بھی نبی کنت نبی آدم و بینکم الجسد تو پتا چلا سرکار نبی پہلے سے ہیں اور سرکار کی نبوت کا اعلان ہوتا رہا. البتہ حضور خود آ کے وحی کا نزول 40 سال میں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ 40 سال سے پہلے حضور خالی ایک کامن مین تھے کامن پروفٹ کامن مین. آپ کو بھائی سے بات آپ کو کرو وہ ہائی ٹینشن میں رہا ایمان چلا تھا. چھوٹے بڑے بھائی کو آتا تو شاٹ مارتا بڑے بھائی کو لگا تو جانی چلے جاتی. حضور کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے اس لیے سمجھ کے زبان استعمال کریے آگے بڑھیے. تو اس کے بعد کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں میں والدین کی خدمت کرنے والا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا فکر ہوا اور وہ اپنے گھر میں بات کرے ارے کئی بتوں شیطان کی باتوں میں آ کے بتوں کو پوجا کرے سب بولے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا اللہ پاک نے موسیٰ کا ذکر کرو پھر بولے اسماعیل کا ذکر کرو پھر بولے ادریس کا ذکر کرو. پھر اس کے بعد بولے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ان کی آدم کی اولاد ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے. اور پھر اللہ فرمایا کہ اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے چنندہ لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے خوش و خود کے ساتھ سجدے میں گر جاتے ہیں. کبھی وہ گرتے ہیں ہم بھی گر جاتے ہیں. ایک سجدہ ہوا. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو نماز مقرر کرنے والے ہیں ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم ختم سورہ طٰہٰ شروع طٰہٰ کے شروع میں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ حَدِيدٍ یہ قرآن ہم نے آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں فرمایا آپ کی آسانی کے لیے نازل فرمایا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جب اردو میں کہتے اے موسیٰ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے تو میرے کہا کہ میرے رائٹ ہینڈ میں لکڑی ہے اور یہ میری لکڑی وہ ہے جس سے میں ٹھیکا لیتا ہوں میں اپنے جانوروں کو مارتا ہوں بکریوں کو اور اس سے میں بہت سے کام لیتا ہوں. اللہ پاک فرمایا اس کو ڈالو زمین میں ڈالو. اللہ ڈال دیا زمین ڈالتے ایسا واپس لاؤ لکڑی جا کے اور ایسا کرتا اب کرنے لگے تو اللہ پاک فرمایا خالا خود پکڑ لا تخف گھبراؤ پاؤ پکڑ لو سنویٹی کو حاصل کر لگا. اب دیکھنا کہ ہم اس کو اس کی اپنی پہلی والی حالت لگا دیتے ہیں پکڑتے پھر لگا. یہ ایک معجزہ بھی لگا. اور ایک معجزہ یہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہاتھ رائٹ ہینڈ بائیں ہاتھ میں ایسا ڈال کے ایسا نکال کے چاہتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور تم یہ نہ کہا جناح ہے تخرج بیضاء جا ایسا نکال چمک کریں. اس کے بعد وہ چمک کوئی تکلیف کی نہیں تھی اللہ کا کرشمہ ہے. اس کے بعد ایک دعا ہے صاحب یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے. کیا دعا ہے؟ قال حضرت
बचपन में वाक़या हो गया था, वाक़या तफसीर से फैसला में पहले उनकी ज़बान पे चूल्हा लगा था, जिसकी वजह से ना उनकी बात में थोड़ी सी रुकावट आ गई। तो अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, और ये दुआ करे, अल्लाह ताला सिखाए, रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतन, और मेरी ज़बान पे जो गीटी पड़ गई, गीटी मतलब रुकावट। आप देखिए, आप पता नहीं क्या जब तागा बोला गीटी पर सीधा जाता, गीटी आप अटक होती है, अटक होती है, हाँ वैसी ज़बान में अटक होती, तो वो चुटके से अटक हो गई। तो वह हल्का होता गीटी खोल दी मेरी लिसान से, जब वो बोली ताकि लोग सुने, तो ये दुआ कबूल हुई और उनकी ज़बान साफ हो गई। और ये दुआ हम देखते हैं, हम बचपन से देखते हैं, कई ऐसे लोग जो हितलाते हैं, उनको ये दुआ अगर पढ़ने दी जाए, वो पाबंदी से पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें, तो बराबर पढ़ें, उनका हितलाप दूर होता है। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हारून को, और मूसा ने ये दुआ करी, अल्लाह मैं अकेला हूँ, मेरा एक असिस्टेंट बना दीजिए, तो हारून ने को असिस्टेंट बना दिए, और उसके बाद उन दोनों को दिए, जाओ फिर उनके पास जाओ, जाके उसको बोलो, डराओ, समझाओ, उन्हें माना नहीं। फिर वही उसके बाद जादूगर थे, उन जादूगरों ने क्या किया, अपना कमाल दिखाने से पहले मूसा ने कहा, ए मूसा आप नबी होने का दावा करते हैं, आप बोलिए पहले मूसा यानी मुज़ाहिरा हम करना या आप करना, हम करना या आप करते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहले करो, तुम पहले करो, दोनों पहले किए। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ना रस्सियाँ छोड़े मैदान में, रस्सियाँ पूरे सांपा दिखने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी को पटकते अड्डा पूरे सांप कर लिया, पकड़ते लकड़ी। जो ये देखे वो सब लोग ईमान लाए, वो लोग ईमान नहीं बुलाए। तो एक आलिम साहब फरमाते हैं, उनके ईमान लाने की वजह ये है कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया। भाई वो लोगों को मूसा से पूछने की क्या जरूरत थी, एक उनका नबी होने की वजह से जो अदब किया, तो साहब पहले आप बताते करिश्मा या हम बताना, ये पहले आप या पहले हम का जो सवाल हुआ ना, ये अदब था, और उस अदब ही ने उनको ईमान माना। अदब दुनिया वाले आजकल बेअदब बन रहे हैं, जहाँ तक अम्मा का बेअदब, मावा का बेअदब, उलमा का बेअदब, नबी का बेअदब, सहाबा का बेअदब, अल्लाह बचाए। इस तरह अल्लाह ताला ने बहुत से मूसा अलैहिस्सलाम के भी वाक़यात बयान फरमाए, और उसमें एक बात ख़ास है कि जब वो तौरात लेने गए थे, तो आप जानते हैं कि अच्छा होता है कि वो पूजा करते गए, उसका भी जिक्र किया गया है। और आखिर में अल्लाह ताला ने सूरह बारे के आखिर में अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को एक दुआ सिखाई। हबीब अल्लाह है और बड़ा बादशाह है, हक वाला है, और कुरान जब आपके पास आता है तो आप उस कुरान को हासिल करने में बहुत ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, जल्दी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो ही आपको नाज़िल करते हैं। आप बस अल्लाह से दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज, मेरी नॉलेज में इजाफा करना, ये दुआ सूरह बारे में। और फिर आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो उनका शैतान के साथ, शैतान ने सच्चे से इनकार करने का फिर जिक्र आया। उसके बाद उन्होंने जन्नत से निकाले जाने पर वो लोग अपने आप को नूरानी लिबास से अलग महसूस किए, तो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स का खुला हो जाना उनके लिए शर्म का बायस हुआ। तो उन्होंने जन्नत के पत्ते लेके अपने सिर को लगा लिए। और ये हया हर आदमी में होनी चाहिए, और जो हया वाला नहीं है उन्हें आदमी नहीं, आदमी तो आदम की औलाद, हया आदमी में होना नहीं है तो समझना उन्हें आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेहया ही बहुत बुरी चीज़ है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया जाओ यहाँ से और ज़मीन में उतर जाओ, और अल्लाह ताला ने इस तरह आखिरी में आयत खास से करूँ, हुजूर को हुक्म हो रहा है हबीब को, वह अमर अहलका है हबीब, आप अपने घर वालों को नमाज की तलकीन कीजिए, नमाज जमाइए, मुस्तबिर अलैहा, और उस पर सब्र कीजिए। इस तरह इन आयतों के साथ अल्लाह ताला ने सूरह ताहा खत्म कर दिया, और उसके बाद सलवा पढ़ा शुरू हुआ। उसमें एक आयत खास तौर से है कि अल्लाह ताला फरमाता है खुदा एक ही है, अगर ज़मीन और आसमान में एक के अलावा और एक खुदा होता तो झगड़ा होता, सब एक के अलावा और एक होता तो झगड़ा होता, एक ना होता पानी बरसाएंगे, खुदा होता नहीं बरसाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लिहाजा
کسی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ان ساری باتوں سے آگ ہے جو لوگ ایسا بناتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی فرمائی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. اور دیکھو موت آنا والا ہے, ہر کسی کو موت کا پتہ چل رہا ہے. ہم برائی سے خیر سے تم کو آزماتے ہیں اور تم کو ہماری خوشی لوٹ کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہم آج پڑھے سنیں اس کو قبول فرمائے, اور پڑھنے سننے میں, کہنے سننے میں, الفاظ کے انتخاب میں, مثالوں کے دینے میں اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہے, نماز فرما دے. اس میں جو اچھی باتیں انہیں نیک لوگوں کا ذکر ہے وہ نئے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. جو برے لوگوں کا ذکر ہے ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلا, ان کے برے سے بات ہم کو بچا لے, اور ہمارے دل و دماغ کو تیرے حبیب کی محبت, تیرے حبیب کی فرمانبرداری, اطاعت اور عظمت سے بھر دے, اور ہمیں ایک اعمال کی توفیق دے, تمہیں اعمال سے بچا لے. شیطان کا بہت بڑا ٹھکا رہا ہے, اور شیطان کے وقت سے ہم کو بچا لے. آمین یا رب العالمین, یا رب الکریم, یا مجیب السائلین, یا امان الخائفین, یا غیاث المستغیثین, یا حبیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ويا واسع الكرم برحمتك يا ارحم الراحمين.